نہیں نہیں مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، ثواب کے لیے 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ اے قوم کے جیالوں، اے قوم کی بیٹیوں، ان مردودوں کو کہو جو یہ کہتے ہیں نیکی کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا، نیکی کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا، نہیں نہیں، جو نبی نے نہیں بتلایا اس سے برابر بھی اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی نے اپنی زبان میں گھر سے یہ اعلان کر دیا اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب بعد میں کوئی مولوی آئے، کوئی مولانا آئے، کوئی فقاہت کا دعویٰ کرے اور کوئی فقیہ ملت کا ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ یہ کہے کہ یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ علامہ شافعی کہتے ہیں کہ امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، لأن اللہ تعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے بعد امام مالک فرماتے فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ امام مالک فرماتے من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، کہ کسی بھی آدمی نے دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی، کوئی نئی چیز ایجاد کیا، کوئی نئی عبادت، نئی نیکی، نئے ثواب کا کوئی کام کر لیا۔ اب مثال دیتا ہوں، کھل کے وہ بات کہتا ہوں۔ ابھی جو عید میلاد النبی کے موقع پر، ایک تو عید میلاد النبی میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی، لیکن یہ خود سراپا اس کی بنیاد انتہائی کھوکھلی اور بھربھری مٹی پر رکھی گئی، کالی مٹی پر رکھی گئی، جس کا کوئی وجود شریعت میں ہو۔ اس کے بعد بھی اس بدعت میں بھی ایک بدعت اور عید کا خطبہ پڑھنا، نہ جانے کون سا خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس بدعت میں ایک بدعت اور بھی، ایک نئی چیز اور بھی۔ وہ نئی چیز کیا ہے؟ عید کی نماز پڑھنا، عید کی نماز پڑھنا۔ یہ میں نے بطور تمثیل، مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جس کسی آدمی نے دین کے اندر کوئی نیا کام شروع کیا، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ حسنۃ یراہا حسنۃ، اور اس نے اسے اچھا جانا۔ ہمارے یہاں مولوی رات بھر، دن بھر، گھنٹے تقریروں میں اچھی بدعت، بری بدعت، اچھی بدعت، بری بدعت، اچھی بدعت، بری بدعت، یعنی بدعت، اچھی بدعت، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، یہ تقریر کرتے وقت ختم ہی نہیں ہوتا۔ اپنی تقریروں میں بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، عید میلاد النبی بدعت حسنہ، وہ عید میلاد النبی بدعت حسنہ، فلاں بدعت سیئہ، گمراہ بدعت اور اچھی بدعت۔ بھائی امام مالک کہتے ہیں کہ کسی نے بھی دین کے اندر کوئی نیا کام پیدا کیا، نیا کام بنا لیا اور اس نے اسے اچھا جانا، یہاں حسنۃ، اس نے اس کو اچھا جانا، فقد زعم، تو اس نے یہ سمجھ لیا، اس کا یہ نظریہ ہو گیا، اس کا یہ عقیدہ ہو گیا، اس کا یہ موقف ہو گیا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ سمجھ جائیں اور اس لفظ کو اگر بھاری چٹان میں پٹک دیا جائے، رکھ دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چٹان ریزہ ریزہ ہو جائے۔ امام مالک نے اتنی بڑی بات کہی کہ اس آدمی نے جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اور اچھا مانا اس کو، ایسی صورت میں اس کا یہ ماننا ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پہنچانے میں، رسالت کے پہنچانے میں، تبلیغ کے کرنے میں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت کیا ہے۔ خان الرسالۃ، نبی نے خیانت کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں کون وہ مردود ہے جو یہ کہے کہ نبی نے دین کو پہنچانے میں خیانت کر دیا، ڈنڈی مار دیا؟ اللہ کی قسم اس آدمی کے ایمان کو میں جوتے کی نوک پہ رکھتا، نہیں مانتا اس کا ایمان۔ امام مالک نے اتنی بڑی بات کہی۔ کون وہ مسلمان ہوگا جو یہ کہے گا کہ نبی نے جو دین نبی کو سونپا گیا
جو شریعت سونپی گئی، جو پیغام اللہ نے دیا، نبی نے وہ پیغام مکمل طور پر نہیں پہنچایا، جبکہ نبی کے صحابہ 1.25 لاکھ کے تقریباً 1.25 لاکھ کی تعداد میں میدان عرفات میں موجود صحابہ، حج کے موقع پر موجود صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے وہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ نبی اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اپنے محبوب کو گواہ بناتے ہیں، اور اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، میں نے تیرے دین کو پہنچا دیا ہے، میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا ہے، جو دین تو نے مجھے سونپا تھا، جس دین کی تکمیل تو نے کر دی، وہ ذرہ ذرہ میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ وہ کون بدبخت انسان ہوگا، وہ کون مردود انسان ہوگا جو دین کے اندر بدعت ایجاد کر کے، دین کے اندر خرافات ایجاد کر کے، نیکی کے نام پر، ثواب کے نام پر قوم کو گمراہ کر کے یہ نبی کے اوپر اتنا بڑا بہتان، اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا الزام لگائے کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کیا ہے۔ اللہ اکبر! اے قوم کے جیالو، اے قوم کے جیالو سنو، اگر عقل ہے، شعور ہے، فراست ہے تو امام مالک کا یہ قول پلے باندھ لو اور ایسے درندہ صفت اور ایسے منہ چڑے مولویوں کو تھپڑ جڑو جو کہتا ہے دین کے اندر کوئی نیا کام کر کے کہ اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی نیکی ہے، اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی بھلائی ہے۔ خدا کی قسم، دین کے نام پر کوئی بھی نئی چیز چاہے جتنی اچھی شکل میں پیش کر دے اس کے اندر کوئی بھی بھلائی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بھی خیر، کوئی بھی نیکی ہو ہی نہیں سکتی اس کے اندر۔ میں کہتا ہوں اگر تمہیں نیکیاں کمانے کا اتنا شوق ہے تو مغرب کی نماز 4 کر لو، 4 کر لو مغرب کی نماز۔ نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ بہت معروف چیز ہے، قوم جوتے سے اس کی خاطرداری کرے گی کہ نہیں مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، ثواب کے لیے 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ اے قوم کے جیالو، اے قوم کی بیٹیوں، ان مردودوں کو کہو جو یہ کہتے ہیں نیکی کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا، نیکی کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا، نہیں، جو نبی نے نہیں بتلایا اس سے بال برابر بھی اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ بال برابر بھی اضافہ کر کے اگر کوئی اسے اچھا سمجھتا ہے تو اس نے نبی کے اوپر الزام لگایا کہ نبی نے اپنی رسالت، اپنا پیغام جو اللہ نے سونپا تھا وہ نبی نے پورا مکمل نہیں پہنچایا۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ تعالی رحمت الواسعہ نے یہی دلیل میں پیش کی کہ لأن اللہ تعالی یقول، اس لیے کیونکہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں آج کے دن تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر چکا ہوں۔ رب نے یہ اعلان کر دیا، نبی نے اپنی زبان گھر سے یہ اعلان کر دیا اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب بعد میں کوئی مولوی آئے، کوئی مولانا آئے، کوئی فقاہت کا دعویٰ کرے اور کوئی فقیہ ملت کا ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ یہ کہے کہ یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے، تو ایسے آدمی مردود ہے، اس کی دعوت مردود ہے، اس کی بات مردود ہے۔ اس لیے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ تعالی رحمت واسعہ بیان فرماتے ہیں فَعَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا، اے لوگوں سنو، وہ اس لیے کہ جو اس زمانے میں نبی کی موجودگی میں جو چیز دین نہیں تھی وہ فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کے وقت میں، نبی کے زمانے میں، نبی کی زندگی میں جو چیز دین نہیں تھی، جو چیز عبادت نہیں تھی، جو چیز ثواب نہیں، جو چیز نیکی نہیں، جو چیز خیر نہیں، وہ آج بھی خیر نہیں، اس میں آج بھی نیکی نہیں، اس میں آج بھی ثواب نہیں۔ اس لیے کہ دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے لایا، دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے صحابہ کو پیش کیا، دین وہی ہے جو صحابہ نے تابعین کو پیش کیا اور تابعین نے پھر یکے بعد دیگر ایک کے بعد ایک دنیا میں آج تک ہم تک جو چیز پہنچی ہے وہی دین ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے بال برابر بھی کوئی آگے یا پیچھے ہٹتا ہے تو وہ دین نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اس کے بعد رہی بات آپسی اختلافات کی، رہی بات